یہ لڑکی اپنی سوتن کی خطرناک سازشوں سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ تو حسب معمول آج بھی لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، لیکن دل میں ایک امید ضرور تھی، کاش ہاں جی کل رات کی طرح آج پھر بولے بٹکے ادھر آ نکلے تاکہ اس کے مچلتے تڑپتے اس بے چین بے قرار دل کو ذرا سکون نصیب ہو جائے۔ دل میں آج کی نگاہیں بڑی بے صبری سے کھوج میں لگی پڑی تھی، کتنا ترس رہی تھی، تڑپ رہی تھی وہ اس بے حس شخص کے لیے جس کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے رتی برابر بھی قدر و منزل نہیں تھی، منزلت نہیں تھی۔ اچانک اسے پیڑ پودوں کی اوٹ کچھ آہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن جب شور کچھ زیادہ ہی بلند ہوتا ہے تو وہ کچھ سہم سی جاتی ہے۔ یکدم ایک سایہ رات کے اندھیرے میں اسے اپنے قریب بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکل دی، ایک اجنبی لڑکا اس کے سامنے بڑی ڈٹائی سے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ یہ لڑکا نہایت ہی دلچسپی سے اسے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، خوف کی وجہ سے اس کی زبان پہ ہکلاہٹ طاری تھی۔ ڈرو نہیں میری جان، میں تو تمہارے بلانے پر ہی حویلی میں آئی ہوں، تم سے ملنے، تم سے باتیں کریں، اب تم مجھے بلا کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ یہ سب ڈرامے کیوں کر رہی ہو تم بیبی؟ یہ اوباش لڑکا مزید ٹائم ضائع کے بنا نہایت ہی پھرتی سے اس بے بس و لاچار لڑکی کو اپنی طرف کھینچ کر زبردستی اپنی باہوں میں بھیج لیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کون ہو؟ چھوڑو مجھے، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ آج ایک پاک دامن لڑکی اس وحشی کی مضبوط گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی، سسک رہی تھی اور خود کو اس کی جکڑن سے آزاد کرانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے، مگر یہ آوارہ لڑکا اسے کسی قیمت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ زویلا جانی، اف، تو میری ان باہوں میں مچلتی ہوئی کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی۔ ہائے، دل کرتا ہے یہ وقت ٹھہر جائے اور میں تمہیں اسی طرح اپنی باہوں میں لیے دیکھتا رہوں، بس دیکھتا ہی رہوں۔ یہ آلیان میں بڑا بدقسمت ہے، اصلی ہیرے کی پرکھ ہی نہ کر سکا اور کھوٹے سکے کو کلیجے سے لگائے بیٹھا ہے۔ چل باغ، چل میرے ساتھ، قسم اللہ کہ تجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میری گلابو، تو کدھر ان بے قدر میں پھنس گئی؟ پگلی، اب بھی وقت ہے، سوچ لے سنبھلے، بگا لے جاؤں گا تجھے کراچی، ابھی اور اسی وقت چھوڑ دے مجھے وحشی جانور۔ وہ ڈارتی ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا تیرا کوئی دین ایمان ہی ہے؟ میں شادی شدہ ہوں، خدا کا خوف کر ہر چاہتا کہ تو مجھ سے کیا مقصد ہے تیرا؟ ہاں ہاں ہاں، مقصد تو بڑا ہی خطرناک تھا لڑکی، لیکن قسم اللہ کہ تیری معصومیت دیکھ کر یہ دل موم کی بتی کی طرح پگھل گیا۔ ویسے بڑا ترس آ رہا ہے تجھ پہ، ابھی کچھ ہی دیر بعد تیری بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ جو بھی تو سمجھا بجھا رہا ہوں، باغ چل میرے ساتھ فٹافٹ، دیکھ بائک بھی باہر کھڑی ہے میری، منٹوں میں غائب ہو جائیں گے اپن ادھر سے، اور اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے برباد اور تباہ کر دوں گا۔ اس لڑکے کی شیطانی ہنسی، مکرو چہرہ، گٹکے پان چباتے پیلے گندے دانت اور بدبودار سانسیں، زویلا کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس عقریز کے منہ پہ دے مارے۔ چھوڑ دے مجھے، دیکھ خیریت اسی میں ہے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، اور ہاں بے دین انسان، میں تیری کوئی بھی بات نہیں مان سکتی۔ وہ اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں چھوڑ سکتا میری کٹو، ذرا صبر کر بس، کسی کو دکھانا ہے تیرا میرا یہ رومانٹک سین، ہائے پھر تجھے چھوڑ بھی دوں گا۔ یہ سڑک چاپ اوباش لڑکوں سے کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس تڑپتی سسکتی فریاد کرتی لڑکی کو اپنی باہوں میں مچلتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس ہی دوران شیما پلان کے عین مطابق آلیان کو لیے لان میں داخل ہوتی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے آلیان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی زویلا کسی لڑکی کے باہوں میں لپٹی کھڑی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس بیچاری لڑکی کو تو اس آوارہ لڑکے نے زور زبردستی سے جکڑا ہوا تھا۔ آلیان کو آدھا دے کر یہ لڑکا جھوٹ موٹ وہاں سے بھاگ جانے کی اداکاری کرنا شروع کر دیتا، لیکن آلیان اسے بھاگنے نہیں دیتا، بلکہ کچھ بھی سوال پوچھے بنا اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا بی بی جان کے کمرے میں جا پہنچتا۔ بی بی جان کی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ تو حقا بقا سب کا منہ تاک رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے بتائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس حویلی میں؟ اب وہ اپنی خاموشی توڑتے ہوئے چلا اٹھی ہے، کون ہے یہ لڑکا اور رات کے سپہر میرے پاس کیوں لایا گیا ہے؟ عالیہ نے تیش میں اپنی مٹھیاں باندھے ماتھے پہ بے شمار شکن ڈالے۔ زولا کو کھا جانے والی ہونہار نظروں سے گھورتا ہوا اس کے نزدیک آتا ہے اور لپک کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں مضبوطی سے جگڑ لیتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس بیچاری لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، وہ تکلیف سے کڑا اٹھی۔ ایسا کیا جرم سرزد ہوا ہے مجھ سے جو آج آپ میری اتنی تذلیل کر رہے ہیں؟ وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ میرے بال چھوڑ دے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں جی چھوڑ دے پلیز، بس ایک بار مجھے میرا قصور تو بتا دے۔ تیرا قصور؟ بد چلن لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھی کتنی ڈٹائی سے صاف مکر ہی ہے۔ بے شرم، کون ہے یہ لڑکا تیرا اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ ارے بے حیا، صرف ایک بار بولتی مجھ سے، صرف ایک بار، میں تجھے آزاد کر دیتا۔ اب وہ اپنے ماتھے کو زور زور سے پیٹتا ہے۔ سونے رب نجات تیرا مجھے سے بدبخت سے، یہ بے شرم میرے گھر میں ہی کوٹھا کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ سب سیکھنے گئی تھی شاید؟ تو نے لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تو میرے نکاح میں ہے؟ چاہنے لگا تھا میں تجھے۔ اس کی پرسوز آواز میں لرزش تھی، کپکپاہٹ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جس آج وہ تڑپا دینے والی دردناک اذیت سے گزر رہا ہے۔ سوچنے لگا تھا میں تیرے بارے میں یار، اچھی لگنے لگی تھی تو مجھے۔ تیری باتیں، تیری شرارتیں، تیرا یہ بولن پن، تیری بولتی آنکھیں، تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون آنے لگا تھا۔ میری تھکن پل بھر میں کافور ہو جاتی تھی تو میرے دل کا سکھ چین بنتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب تو چپکے سے اس دل میں آ بیٹھی تھی۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ تکلیف سے چلا اٹھتا ہے۔ آج اس کا جو کھلے عام اقرار محبت آنکھوں کی نمی صاف بتا رہی تھی کہ اس لڑکی نے اپنی معصوم شرارتوں اور پاکیزہ سراپے سے اس پتھر دل مرد کا جیت لیا تھا۔ بس یہی بات سیما کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ چھاکٹا عورت بہت پہلے ہی بام گئی تھی کہ اب آلیان اسے چپکے چپکے چاہنے لگا ہے، کیونکہ اس نے آلیان کی آنکھوں میں بہت بار زولا کے لیے چاہ دیکھی تھی، لہٰذا اسی لیے اس چال باز عورت نے یہ سارا گیم کھیلا تاکہ زولا پر تہمت لگا کر آلیان سے بات زن کر دے، اور خود وہ اس کے دل میں پیر پھیلا کر بیٹھی۔ بی بی جان، یہ سب آپ کی ڈیل اور بے جان آزادی کا نتیجہ ہے۔ اب اس روتی لڑکی کو بازو سے کھینچتا وہ بی بی جان کے قدموں میں لا پھینکتا ہے۔ پوچھیے بی بی جان، اپنی اس چہیتی سے کیا گل کھلا رہی عاشق ہے یہ اس کا، اور یہ بے شرم لڑکی اس سے بلا ناگہ چھپ چھپ کر ملتا رہی ہے دن رات، اسے سے فون پہ لگی رہتی۔ میرے پاس پکے ثبوت بھی موجود ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے تو آلیان؟ اتنی بڑی تہمت، وہ بھی اس پھول جیسی پاکیزہ بچی پر ڈر ہوتا سے؟ ہاں بتا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس ان تمام باتوں کا؟ بی بی جان نے اپنے قدموں میں پڑی اس بے بس اور لاچار لڑکی کو شانوں سے تھامتے ہوئے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیچاری یہ کرم جلی لڑکی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس بے خبر کی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شیما کا اشارہ ملتے ہی ریحان رٹو طوطے کی طرح فر فر بول اٹھتا ہے، چلو اٹھو زولا جانی، بہت ہوگی تمہاری بےعزتی، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اجنبی لڑکے کی اپنائی سے بھرپور آواز پر وہ سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ طلاق اس بیٹے سے، اور چلو میرے ساتھ، میں کروں گا تم سے نکاح، میری جان، بہت پیار دوں گا تمہیں، تمہارے اس بے غیرت شوہر کی طرح بالکل ظلم نہیں کروں گا۔ اس مغرور انسان نے تمہیں آہر دیا ہی کیا ہے اب تک؟ شادی کی پہلی رات ارمانوں اور آرزوؤں سے بڑی رات ہوتی، مگر اس آدمی نے منہ دکھائی میں تمہارے نرم و نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ مار ڈالا تھا۔ مجھے یاد ہے زولا، جب تم نے مجھ سے اس تھپڑ کا ذکر کیا تھا تو تم میرے گلے لگ کر کس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، لیکن اب نہیں، اب بس بہت گڑ گڑا لی تم اس شخص کے سامنے، بہت بےعزتی کروا لی تم نے اپنی۔ چلو اٹھو، لعنت بھیجو اس خڑوس بڈھے پر، دو کوڑی کی اوقات نہیں اس کی۔ چلا ہے اپنی کم عمر کیوٹ بیوی سے ناز نہر اٹھوانے۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا جانے کہ تم سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ وہ چیخی۔ بتاؤ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری شادی شدہ زندگی کی یہ سب معلومات کیسے؟ دیکھو یہ میری عزت کا سوال ہے، صاف صاف بتاؤ۔ ٹوٹ رہا ہے میرا گھر، ٹوٹ رہا ہے، برباد ہو رہی ہوں میں۔ اس لڑکی کا گریبان تھامتے ہوئے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بہروپیہ ہونا تم، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نام بتاؤ اس صفا کا۔ اب اس نے شیما کی طرف نفرت سے دیکھا، کیا مقصد ہے تمہارا یہ سب کرنے کا؟ دیکھو
اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہاری لگائی ہوئی تہمت میرا گھر برباد کر ہی میرے شوہر کی نظروں میں گرا رہی ہے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ اب یہ بے بس اور لاچار لڑکی بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے حلق میں گھٹی آواز میں ایک تڑپ تھی، سیسک تھی، بے چینی تھی، تکلیف تھی۔ ہاں جی، اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین مت کیجیے گا، یہ ضرور کوئی بہروپیہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ بس زویلا، بہت ہو گیا تمہارا یہ ناٹک، وہ تیش میں بڑھ کتا ہے۔ خوب بنا لیا تم نے، بیوقوف میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ تم کن چکروں میں ہوں، لہٰذا اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ چلی جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں 3 لفظ بول کر ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آلیان کے اس دو ٹوک فیصلے پر بی بی جان کا کلیجہ پھٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ شدت غم سے روتی ہوئی آلیان کے سامنے التجا بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوتی ہے، بیٹا یہ بہت بڑی تہمت ہے، الزام تراشی۔ آج ایک پردہ پاک دامن لڑکی کے کردار پہ بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ مد کر اس مظلوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں، نکال اس لاچار کو رات کس پہر، کدھر جائے گی یہ نصیب جلی کچھ سے تو خیال کر۔ اس لڑکی کا تیری عزت ہے یہ بیٹا، اتنا کٹھور نہ بن۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس جو تو اس بے قصور پر لاچھن لگا رہا ہے؟ بیچاری بی بی جان دروازے کی چوکھٹ تھامے زائروں کے تار ہو رہی تھی۔ بی بی جان، آپ اس بے ایمان لڑکی کے لیے اپنی قیمتی آنسو ضائع کریے کیا؟ اب بھی اس مکار گسکار میں سیدھا سادہ سمجھا جا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس کے کرتوت کال اس لڑکے نے شیما کو پکڑ کر خوب مارا پیٹا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، اس نے شیما کا زخمی ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ یہ تو شیما کا ضرب تھا جو کل سے اب تک یہ بیچاری چوپ سادے بیٹھی تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اور بی بی جان، آپ ثبوت کی بات کر رہی ہیں؟ پوچھیے اپنی اس لاڑلی سے۔ آلیان کے شعلہ برساتی آنکھیں مسلسل زویلا کو گرا کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ واپس سے باہر ہوتا ہوا اس پر جبڑ پڑتا ہے اور بے دردی سے بری طرح سے نچوڑ ڈالتا ہے۔ آپ پوچھیے اس بد کردار لڑکی سے کہ شادی کی پہلی رات والی بات اس غیر لڑکے کے علم میں کیسے آئی؟ گاڑی بات گھر سے باہر کیسے نکلی؟ سوچنے والی بات ہے بی بی جان، کیسے نکلی یہ تھپڑ والی بات باہر؟ آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس پر ظلم ڈال رہا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں؟ اتنا شفاق مرد نہیں ہوں میں۔ یقیناً اس آوارہ بد چلن لڑکی نے اپنے اس شہری یار کے کاندھے پر سر رکھ کر 8 آنسو بہائے ہوں گے، اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کیا ہوگا، اور میری خوب برائیاں کر کے اپنے دل کے براز اس لفنگے کے سامنے نکالی ہوگی، ورنہ کسی اجنبی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ میرے سامنے بے خوف و اونچی آواز میں بات بھی کر جائے۔ بی بی جان، نہ پڑے آپ ان جمیلوں میں اور بے غیرتیاں۔ لے جا بھائی لے جا، تو اپنی محبوبہ کو اپنے ساتھ میری طرف سے آزاد ہے اب، اور مجھے ویسے بھی کوڑا کچرا رکھنے کا شوق نہیں۔ ابھی 3 الفاظ بول کر تیرے ثبوت کرتا ہوں اس کو۔ نہیں، ہاں جی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے طلاق دے رہی ہیں؟ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے؟ مذاق نہیں ہے ہاں جی یہ سب؟ ایک اجنبی لڑکے کی خاطر اتنا بڑا فیصلہ؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، آپ کی منہ سے نکلے الفاظ مجھے بربادی کے توہانے پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اب اس جابر کے قدمے پڑی بری طرح سے مچل رہی تھی۔ نہ کرے ایسا، نہ کرے، آپ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا، میرا کردار آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رہا، پھر یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے مجھ پر؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اب وہ بیچاری اپنے تاؤ جی کے سامنے فریاد کرتی ہوئی گڑ گڑاتی ہے، تاؤ جی میں تو آپ کی گڑیا ہوں نا، آپ تو میرے بابا جانے کی طرح ہیں، سمجھائیے آپ ہاں جی کو۔ یہ ہاں جی مجھے چپ کر جا بے ہے لڑکی۔ تاؤ جی کے للکار پر وہ بری طرح سے کام اٹھتی ہے۔ زویلا، تو نے سر نیچا کر دیا، میرا کتنا مان تھا تجھ پر۔ آج جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اس کے بعد بھی میں تیرا اعتبار کروں؟ بے شرم لڑکی، تجھے ذرا احساس نہیں؟ تیرا باپ بستر مرگ پر پڑا ہے، لیکن اسے تیرے کالے کرتوتوں کی ذرا بھی بٹک بندک پڑ گئی تو وہ مر جائے گا، میرا نہیں تو اپنے بیمار باپ کا ہی خیال کر لیتی کچھ۔ تاؤ جی کی بے حسی دیکھتے ہوئے اب یہ اجڑی ہوئی لڑکی بڑی آس سے آلیان خان کے قدموں میں زنجیر کی طرح لپٹ گئی اور بڑی بے بسی سے بلک بلک کر روئے جا رہی تھی۔ آج اس کی سیسیاں اس صفاق کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ نہیں کرے مجھے خود سے جدا، ہاں جی میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گی، مر جاؤں گی، میری سانسیں ٹھہر جائیں گی اور اس دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ خدا را اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے تھوڑی جانچ پڑتال تو کر لے۔
اب کیوں نہیں سمجھ شیما کی چال ہے، اسی نے پھنسا ہے مجھے بے قصور کو۔ کب سمجھے کہ کب کھل گی آپ کی یہ بند آنکھ جس پر اس عورت نے اپنی مکاری اور جھوٹ کی ساپٹی باندھ رکھی ہے؟ ہاں جی، اس شاطر عورت کی چالوں کو سمجھے الگ کروانا چاہتی ہے۔ ہم دونوں کو ٹھنڈے دماغ سے کچھ وقت لیں، سوچ لیں، مت کرے اتنا بڑا فیصلہ کہ جس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے، نہیں مل پائیں گے پھر کبھی بھی۔ ہاں جی، بہت پچھتائیں گی آپ اپنے اس ناسمجھی میں کیے گئے فیصلے پر۔ سب فساد کی جڑ شیما ہے۔ یہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتے کیوں نہیں سمجھ اتنی سی بات؟ بس دولا خاموش، بہت ہوگی تیری یہ آزاریاں، اب بالکل خاموش ورنہ میں تیری زبان گدی سے پکڑ کھینچ لوں گا۔ یہ بے رحم شخص اپنے قدم میں بڑی روتی پیٹتی لڑکی کو ٹھوکریں مار مار کر بے دردی سے پرے کرتے ہوئے غضب ناک ہوتا ہے۔ بے شرم لڑکی، تیری اتنی ہمت، تو مجھے میری محبت شیما کے خلاف برقرار ہی ہے۔ خوب سمجھا ہوں تجھے چالنی کا میرے گھر سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اب میں تجھ فحاشن سے جا، آج میں ہر رشتہ توڑتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ بظاہر یہ 3 الفاظ جو سننے میں بہت ہی مختصر سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن پل بھر میں اپنوں کو ہمیشہ کے لیے پرایا کر دیتے ہیں۔ دور ہو جاتے ہیں دو پیار کرنے والے جیون ساتھی، جنہوں نے کبھی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں، جو برسوں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو ایک پلیٹ میں بڑی محبت سے کھانا کھاتے نظر آتے ہیں، جو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، لمحوں میں ہی یہ مضبوط رشتہ کچی ڈور کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ رک جا عالیہ، روک لے اپنی زبان، تجھے سونے رب کا واسطہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہ کر اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ پاک دامن ہے یہ معصوم، دیکھ تو بہت پچھتائے گا، ہاتھ ملتا رہ جائے گا جب تیرے سامنے حقیقت آیا ہوگی، مگر افسوس پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آج بی جان اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑے بے بسی سے کھڑے تھے، لیکن اس ضدی شخص نے اپنی بوڑھی کمزور ماں کی بھی ایک نہ سنی اور بول ڈالے وہ الفاظ کہ جس کے ادا کرنے سے اپنے لمحوں میں بیگانے ہو جایا کرتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے چاہت، محبت اور اپنائیت کا ہر وہ رشتہ جسے برسوں اپنے ہون سے سینچ کا مضبوط بنایا جاتا ہے۔ عالیہ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ بجلی گراتے 3 بول زولا برقیامت بند کر ٹوٹ پڑ، لیکن شیما کے کلیجے میں ضرور ٹھنڈ پہنچا گئے۔ وہ خاموشی سے ہونٹ دبائے مسکرا رہی تھی کہ آج کسی کے دل میں شادیانے بجے تھے تو کوئی اپنی بربادی کا سوگ منا رہا تھا۔ بہرحال شیما آج اپنے ناپاک مقاصد میں بری طرح سے کامیاب ہوئی تھی۔ شدید سردی کی اس کپکپاتی رات میں زولا کے بے ربط آنسو اور سسکیاں، چیخ اور پکار اور بی جان کی التجا منتیں سب کی سب رائے گاگی۔ ایک عجیب نصیب پایا تھا اس کرم جلی نے، جو سہاگن ہو کر کبھی سہاگن نہ بن سکی، ہمیشہ محروم رہی اپنے شوہر کی جائز محبت، پیار اور توجہ سے، جو نکاح کے بعد اس لڑکی کا بنیادی حق تھا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کوئی بتائے کہ مجھے کیا کمی رہ گئی تھی میری بے لوث محبت میں؟ پھر کیوں مجھے اس آدھی رات کو طلاق تھما کر گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے؟ اس نے بے بسی کے حال میں اپنی خالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زار و قطار روتی ہی چلی گئی۔ یا اللہ پاک، میرے رب العالمین، تیری اس بے قصور پاک دامن بندی پر اتنی بڑی تہمت، اتنی ذلت، یہ رسوائی اور ایسی ناقدری زمین کیوں نہیں بھرتی اب تک؟ یا اللہ، مجھ سے نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہے مجھ میں طاقت، نہیں سہ سکتی میں اب تیرے ان بندوں کا ظلم و ستم، میرے لیے کوئی راہ نکال۔ میرے مولا، تیرا ہی فرمان ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ بے قراری سے اپنے ہاتھ دیوار پر زور زور سے مار رہی تھی، ہاتھوں میں بڑی لال ہری چوڑیاں زہم ریتی اس کی طرح دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ آج دنیا کے تمام پہاڑ بھی توڑ دیے جاتے تب بھی اس اذیت کے معنی نہیں بدل سکتے تھے جو اس وقت اس پر بیتی تھی۔ آسمان ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، وہ اب سمر رہی تھی۔ زمین قدموں کے نیچے سے کیسے سرکتی وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ جب زمین سرک جائے تو کھڑے رہنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرے اور اپنے کپکپاتے وجود کے ساتھ زمین پر بڑھتی چلی گئی۔ اس کا ساکت وجود کسی ہزار رسید پتے کی طرح بے جان تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بی جان گھر کے ملازم بھی اشک کا بار تھے۔ اب یہ بیچاری لڑکی اپنے بہتے آنسوں کو ہتھیلی سے پونچھ کر سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپتے ہوئے اٹھی، کیونکہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز کو چھوڑی تھی جہاں وہ بڑی شان سے دلہن بن کر آئی تھی۔ رک جاؤ زولا پتر، بی جان نے حویلی سے باہر قدم نکالتی اس اجڑی بے قصور مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہا۔ بے بسی کی گہری سانس سے مغلوب انہوں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے اپنے وجود میں بوجھ لیا، پھر وہ یوں بلک بلک کر روئی کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔
زولا مارے حیرت کے ان کا منہ تاک رہی تھی۔ مت جا بیٹی، آدھی رات کو میری بچی صبح چلی جانا، میں تجھے خود چھوڑ کر آؤں، لیکن اس وقت اندھیری اور سرد رات میں نہ جا بی بی جان، مجھے تو آج ہی اس جوکر کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مجھے طلاق بھی تو اس اندھیری سرد رات میں دی گئی ہے نا، اب اس گھر میں رہنا کسی صورت نہیں بنتا، جا رہی ہوں میں، ہمیشہ کے لیے آپ خیال رکھنا اپنا، بہت سارا، اور میں نے کتنی بار کہا ہے میری پیاری سی دوست روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بی بی جان جاتے وقت مجھے مسکرا کر الوداع کریں، آپ کی بیٹی آج رخصت ہو رہی، نہ جانے اب کتنی اور ٹھوکریں مقدر میں لکھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زولا نے آہستگی سے بی بی جان کو اپنے وجود سے الگ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سے باہر نکل گئی۔ رک جا زولا پتہ، تجھے میری قسم، رک جا، مت جا مجھے تنہا چھوڑ کر۔ بعد میں شدید کرب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے زولا نے بے تابی سے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہ تیر چلاتی واپس پلٹی اور دوڑتی بی بی جان سے لپٹ گئی، کیونکہ اب اس کی بی بی جان زمین پر بے جان بڑی تھی، آنکھوں کی ساکت ہوتی پتلی اب بھی زولا پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور آنسو غم بند کر رخسار کو بھگو رہے تھے، بس وہ اب زندگی کی آخری سانسیں بمشکل سے لے پا رہی تھی۔ بی بی جان یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ان کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیزی سے رگڑ رہی تھی اور روتے ہوئے بار بار ان کے ہاتھوں کو چوم بھی رہی تھی، بدحواسی میں اس کے بال کلپ سے نکل کر بکھر گئے تھے، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بی بی جان؟ ہاں جی، ڈاکٹر کو بلائیے جلدی سے، میری بی بی جان مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی کہ بس کچھ ہی لمحوں کے دیر تھی۔ بی بی جان نے آخری دو ہچکیاں لے کر اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ زولا بے خبر اب بھی ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی پیاری سی شفیق دوست اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اب شیما نے آلیان کے کان بھڑکانا شروع کر دیتی ہے، آلیان ہٹاؤ اس منحوس لڑکی کو، ہماری بی بی جان کے پاس ہے، اس نے مارا ہے تمہاری ماں کو، نکالی صدقے مار کے سویری سے، اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہراپا لڑکی آلیان جو پہلے اپنی ماں کی موت پا سکتی کی کیفیت میں مبتلا تھا، ایک دم سے وحشت زدہ آواز میں چلا اٹھتا ہے، بے حیا نکل میرے گھر سے، میری ماں کو تو کھا گئی اور کس کو کھانا ابھی باقی ہے، یہ ظالم مرد۔ اسے روتی پیٹتی لڑکی کو بی بی جان کے بے جان وجود سے کھینچ کر الگ ہٹاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھستا اور تیزی سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی چولی برساتی کھاد عمل نگاہیں مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ مسٹر آلیان خان، چھوڑی میرا ہاتھ، اور آپ کی اتنی ہمت کیسے مجھے چھونے گی، مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چنگاڑتی ہوئی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈر خوف نہیں بلکہ اعتماد، اور ڈر کیسا؟ کس بات کا ڈر؟ اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، وہ اپنا سب کچھ تو کھو ہی چکی تھی، بالکل خالی ہاتھ تھی۔ ہٹیے پیچھے مسٹر آلیان، آپ میرے لیے اب ایک نامحرم ہے، اور آپ کی حیثیت میری نظر میں ایک راہ چلتے راہگیر جیسی ہے، ایسے راہ چلتے غیر مرد یا اجنبی جسے آپ کو اب میں بالکل بھی نہیں جانتی یہ کیسے ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل جاتی ہے، آلیان حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ شیما مکار جیسا چاہتی تھی ویسا ہی اس کے پلان کے مطابق انجام پا چکا تھا، وہ خوشی سے سرشار تھی اور اس کے دل میں ڈول تاشے باجے تھے، کیونکہ زولا کے ساتھ ساتھ اب ساس سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ اس نے ماری خوشی کے سوچا شکر ہے اس بڑھیا کا بلاوا آ گیا اور یہ کھسک لی، ورنہ زولا کے جانے کے بعد میری راہ کا سب سے بڑا کانٹا یہی بڑھیا تھی۔ واہ بھئی واہ شیما، جگ جگ جی، تو نے تو ایک تیر سے دو شکار کر ڈالے۔ قرآن مجید میں پاک دامن پر تہمت لگانے کو بہت سختی سے منع کیا ہے، بلا ثبوت اور گواہ ایسا کرنے پر اسلامی حکومت 80 کوڑوں کی سزا بھی تجویز فرمائی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم کسی کی بہن یا بیٹی پر زنا اور ناجائز الزام لگانے میں ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں رب العزت سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ ہر وقت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایسا نہ ہو اس کا غضب جس طرح پچھلی امتوں پر لازم اسی طرح ہمیں بھی آپ پکڑے اور ہمارے چہرے مسح ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اس قہار کے قہر سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے، طلاق کے معنی چھوڑنے یا آزاد کرنے کے ہیں۔ شرعی اس طرح میں بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز فعل ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ 3 بول سے جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے اس سے صرف خاندان کے 2 افراد میاں بیوی جدا نہیں ہوتے بلکہ خاندان کے کتنے ہی افراد کی آپسی تعلقات بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق
کی کوشش شیطان کا کام ہے۔ شیطان فتنہ فساد سے خوش ہوتا ہے۔ افسوس، لوگ معمولی باتوں پر اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ زبان سے اللہ کی بندگی کا دعویٰ اور کردار سے شیطان کی پرستش، نکاح کے بلند ترین مقاصد کا حصول اس وقت ممکن ہے جب یہ رشتہ دائمی، مضبوط اور پائیدار بھی ہو۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات میں شوہر بیوی کے حقوق اور خوشگوار زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے ہیں تاکہ نکاح کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان استوار رہے اور اس کے ٹوٹنے کی نوبت کم سے کم آئے۔